السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ پتھر توڑنے والے چند مزدور حضرت سیدنا وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی، حضور والا، ہم جیسی مصیبت اٹھاتے ہیں کیا ہم سے پہلے بھی لوگ ایسی مصیبت اٹھاتے تھے؟ یہ سن کر حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اگر تم پہلے کے لوگوں اور اپنی مصیبتوں کا موازنہ کرو تو تمہیں ان کی مصیبتوں کے سامنے اپنی مصیبتیں ایسی محسوس ہوں گی جیسے آگ کے سامنے دھواں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جس کا نام سارہ تھا، اس کے 7 بیٹے تھے۔ جس ملک میں وہ رہتی تھی وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، لوگوں کو زبردستی خنزیر کا گوشت کھلاتا، جو انکار کرتا اسے قتل کروا دیتا۔ چنانچہ اس عورت کو بھی اس کے بیٹوں سمیت بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ اس ظالم بادشاہ نے سب سے بڑے لڑکے کو بلوایا اور کہا، یہ خنزیر کا گوشت کھاؤ۔ اس مرد مجاہد نے جواب دیا، میں اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو کہا، اسے سخت ترین سزا دی جائے۔ جلاد آگے بڑھا اور اس نے اس کے ہر عضو کو کاٹ ڈالا اور اسے شہید کر ڈالا۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس سے چھوٹے لڑکے کو بلایا اور اس کے سامنے بھی خنزیر کا گوشت رکھتے ہوئے کہا، اسے کھاؤ۔ اس نے بھی کہا، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ یہ سن کر ظالم بادشاہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے حکم دیا کہ تانبے کی دیگ میں تیل ڈال کر اسے آگ پر رکھ دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب تیل خوب گرم ہو گیا تو اس نوجوان مجاہد کو تیل میں ڈال دیا گیا۔ اس طرح اس نے بھی جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر بادشاہ نے اس سے چھوٹے کو بلایا اور کہا، یہ گوشت کھاؤ۔ اس نے بادشاہ سے کہا، تو ذلیل و کمزور ہے، تو اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو مجھے اللہ کے حکم کے خلاف کسی بات پر ہرگز آمادہ نہیں کر سکتا۔ جو تیرے جی میں آئے کر لے، مگر میں اللہ تبارک و تعالی کی حرام کی ہوئی چیز کو ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بادشاہ یہ سن کر ہنسنے لگا اور لوگوں سے کہنے لگا، کیا تم جانتے ہو اس نے مجھے گالی کیوں دی؟ اس نے یہ سوچ کر مجھے گالی دی ہے کہ میں گالی سن کر طیش میں آ جاؤں گا اور فوراً اسے قتل کا حکم دے دوں گا۔ اس طرح یہ آسانی سے موت کے گھاٹ اتر جائے گا، لیکن میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ پھر اس ظالم بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے۔ چنانچہ ظالم بادشاہ کے حکم سے اس نوجوان کی گردن کی کھال کاٹی گئی، پھر اس کے سر اور چہرے کی کھال اتاری گئی، اس طرح اسے شہید کر دیا گیا۔ بادشاہ نے اس طرح مختلف ظالمانہ انداز میں باقی بھائیوں کو بھی شہید کروا دیا۔ آخر میں سب سے چھوٹا بھائی بچا۔ بادشاہ نے اس کی والدہ کو بلایا اور کہا، میں تیرا بھی یہی حشر کروں گا۔ اگر تو اپنی اور اپنے اس بیٹے کی سلامتی چاہتی ہے تو اسے تنہائی میں لے جا کر سمجھا، اگر یہ ایک لقمہ بھی کھانے پر راضی ہو گیا تو میں تم دونوں کو چھوڑ دوں گا، پھر تم من پسند زندگی گزارنا۔ اس عورت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں۔ پھر وہ اپنے بیٹے کو تنہائی میں لے گئی اور کہا، اے میرے لختے جگر، کیا تو جانتا ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے ہر ایک پر میرا ایک حق ہے اور تجھ پر میرے 2 حق ہیں؟ وہ اس طرح کہ میں نے تیرے بھائیوں کو 2 سال تک دودھ پلایا تھا۔ تیری پیدائش سے چند روز پہلے تیرے والد کا انتقال ہو گیا، پھر جب تیری ولادت ہوئی تو بہت کمزور تھا۔ مجھے تجھ پر بڑا ترس آیا اور میں نے تیری کمزوری اور تجھ سے اپنی شدید محبت کی وجہ سے
تجھے 4 سال دودھ پلایا۔ میں تجھے اللہ تعالی اور اس احسان کا واسطہ دے کر کہتی ہوں جو میں نے تجھ پر کیا ہے، تو ہرگز اس چیز کو نہ کھانا جس کو اللہ تعالی نے حرام کیا ہے، اور بروز قیامت اپنے بھائیوں سے اس حال میں نہ ملنا کہ تو ان میں سے نہ ہو۔ جب سعادت مند بیٹے نے ماں کی یہ باتیں سنی تو کہا، میں تو ڈر رہا تھا کہ شاید آپ مجھے خنزیر کا گوشت کھانے پر ابھاریں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے تم جیسی عظیم ماں عطا فرمائی۔ پھر وہ عورت اپنے بیٹے کو لے کر بادشاہ کے پاس آئی اور کہا، یہ لو، اب یہ وہی کرے گا جو میں نے اس سے کہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور اس کی طرف خنزیر کا گوشت بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، اس میں سے کچھ کھا لو۔ یہ سن کر بہادر نوجوان نے جواب دیا، اللہ رب العزت کی قسم، میں یہ ہرگز ہرگز اس چیز کو نہ کھاؤں گا جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ بادشاہ کو یہ سن کر بہت غصہ آیا، چنانچہ اس ظالم نے اس مرد مجاہد کو بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح یہ بھی اپنے بھائیوں سے جا ملا۔ پھر بادشاہ نے اس عظیم عورت سے کہا، میرا خیال ہے کہ مجھے تیرے ساتھ بھی وہی سلوک کرنا پڑے گا جو تیرے بیٹوں کے ساتھ کیا ہے۔ اے بڑھیا، تیری ہلاکت ہو تو صرف ایک لقمہ ہی کھا لے تو میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گا، اور جو تو کہے گی میں وہی کروں گا۔ تو صرف ایک لقمہ کھا لے، پھر عیش و عشرت کی زندگی گزارنا۔ یہ سن کر اس عظیم ماں نے جواب دیا، اے ظالم، تو نے میرے بچوں کو میرے سامنے مار ڈالا، اور اب تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے کہنے پر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کروں۔ اپنے بچوں کو موت کے بعد اب مجھے زندگی کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم، تو جو کچھ کر سکتا ہے کر لے، میں کبھی بھی اللہ تعالی کی حرام کردہ چیز نہیں کھاؤں گی۔ یہ سن کر اس ظالم بادشاہ نے اسے بھی شہید کروا دیا۔ اس طرح اس عظیم ماں کی روح بھی اپنے عظیم فرزندوں سے جا ملی۔ سبحان اللہ، ان سب نے ایک ایک کر کے اپنی جانیں تو دے دیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی نہ کی۔ ایمان و اسلام ایسی عظیم دولت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا مومن بندہ کبھی بھی کسی حال میں اس کو اپنے پاس سے جانے نہیں دیتا ہے، چاہے جان ہی کیوں نہ اس کو بچانے کے لیے قربان کرنی پڑے۔ اس عظیم ماں نے اپنے بچوں کو ایسی تعلیم دی کہ میرے پیارے بیٹوں، دنیاوی مال و دولت چند دنوں تک باقی رہنے والی اور فانی چیزیں ہیں، ان کی فکر دل سے نکال دو۔ گویا کہ اس نے اپنے بچوں کو جو تعلیم دی اس کا مفہوم یہ ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔